السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون والذین هم علی صلواتهم یحافظون۔ صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ شاہدین و شاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہے کہ اہل سنت والجماعت کے دستور کے مطابق ہم اور آپ مل کر ہم غریبوں کے غمگسار لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والی داتا حضور پرنور شفیع یوم النشور فاطمہ کے بابا آمینہ کے لال جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں۔ پڑھی بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ بلند آواز سے نبی اور علی نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج رمضان المبارک کا چوتھا جمعہ ہے اور بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے اور دل پر ایک طرح کا پتھر رکھ کر کہ رمضان المبارک کا مہینہ کیسے آتا ہے اور کیسے جاتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ 4 جمعہ کیسے گئے اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اس طرح جا رہا ہے اور یہ رمضان المبارک کا ایسا مہینہ ہے کہ اگر ہمیں اس کی عظمت کا پتہ ہوتا، اگر ہمیں اس کی برکت کا پتہ ہوتا کہ رمضان مبارک کیا ہے، تو ہم ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سال کے پورے 12 مہینے رمضان ہی ہو، سال کے پورے 12 مہینے رمضان ہی ہو۔ رمضان کی اتنی عظمت، فضیلت و برکت ہے، ہم سے وہ عبادتیں اس طرح سے نہیں ہوئی جس طرح سے ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں جتنی بھی عبادتیں ہم نے کی ہیں، یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے اور چند دن بچے ہیں رمضان المبارک کے مہینے کو پورا ہونے کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کو قبول عطا فرمائے اور جس ذوق و شوق کے ساتھ ہم نے عبادتیں کی ہیں رمضان المبارک میں، اللہ تبارک و تعالی وہی ذوق اور شوق پورے برس کے 12 مہینے قائم و دائم رکھے، آمین ثم آمین۔ خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی 18واں پارہ 2 آیتیں پڑھی ہیں اور سورہ مؤمنون 18واں پارہ سورہ مؤمنون شروع کا ہی صفحہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ذکر ہی یہ فرماتا ہے 18ویں پارے کا جو شروع ہے، اگر آپ آیت قرآن کریم فرقان حمید کی کھول کر دیکھیں گے، اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، یعنی وہ ایمان والے فلاح پا گئے، ایمان والے مؤمنون، قد افلح کا ذکر کیا گیا ہے، فلاح پا گئے، مؤمنون ایمان والے، اور اس میں آگے اور بہت سی چیزیں آئی ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون، یعنی بہت سی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جو اللہ سے خشیت ڈر رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ تمام چیزوں کا۔ لیکن 2 آیتیں میں نے لی ہے۔ قد افلح المؤمنون یعنی وہ مومن فلاح پا گئے، الذین هم علی صلواتهم یحافظون، یعنی اس میں سے ایک صفت اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی بیان کرتا ہے کہ الذین هم علی صلواتهم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی جو حفاظت کرتے ہیں وہ لوگ بھی کامیاب ہے، جو اللہ سے خشیت رکھتے ہیں وہ لوگ بھی کامیاب ہے، جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں وہ لوگ بھی کامیاب ہے۔ لیکن آج میری تقریر کا عنوان موضوع نماز ہے، نماز کی اہمیت ہے، نماز کے متعلق
چند باتیں میں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ نماز ہی کیوں؟ صدقات و خیرات بھی ہو سکتا تھا میرا موضوع آج کا، یا پھر رمضان المبارک کا آخری جمعہ چل رہا ہے اس کے متعلق کچھ ہو سکتا تھا، عید الفطر کے متعلق جو عید کی نماز ہے، عید کی نماز کس طرح گزاریں، یہ تمام چیزیں ہو سکتی تھی، لیکن نماز ہی کا کیوں لیا؟ کیونکہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے جس طرح رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو ہم مسجدیں بھرتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، اسی طرح عید کا چاند جب نظر آتا ہے تو ہم مسجد کو الوداع کہتے ہیں۔ اور یہ ہر سال کا معمول ہے، ہر سال کا معمول ہے۔ کتنا بھی لوگوں کو بتاؤ، لوگوں کے اندر وہ بات دل کے اندر جاتی نہیں، لوگوں کے دل کے اندر وہ بات اثر کرتی نہیں، لوگ وہ بات کو قبول کرتے نہیں۔ جس طرح مطلب پہلے زندگی جیتے تھے اسی طرح جیتے ہیں، لیکن بتانا ہمارا کام ہے، سننا آپ کا کام ہے۔ بروز محشر یہ نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھے کہ تمہارا یہ ذمہ تھا، تمہاری یہ ذمہ داری تھی، تمہارا یہ فرض تھا تم پر کہ تم لوگوں کو بتاتے، تو یہ ہمارے اوپر جو ذمہ ہے وہ بتانے کا کام ہم کر رہے ہیں، قبول کرنا نہ کرنا یہ آپ لوگوں کا کام ہے۔ تو نماز کے متعلق اس وجہ سے کہ نماز کی اہمیت بہت ہے، جس طرح ہم نماز کو رمضان کے مہینے میں اہمیت دیتے ہیں، اسی طرح نماز کی اہمیت دیگر 11 مہینوں میں کم نہیں ہوتی، بلکہ اس کی اہمیت اسی طرح برقرار قائم و دائم رہتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنی نمازوں کی حفاظت کی۔ نمازوں کی حفاظت کرنا اس سے مراد کیا ہے کہ نمازوں کو اپنے وقتوں پر ادا کرنا، جماعت کے ساتھ ادا کرنا، مسجد میں آ کر ادا کرنا، یہ نماز کی حفاظت کرنا ہوا۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، نماز تمام عبادتوں سے بڑی عبادت ہے، اس کی کوئی حفاظت کر سکتا ہے؟ ایک طرح کا اللہ فرماتا ہے کہ تم جو نمازیں ادا کر رہے ہو، ایک طرح کہ تم ان کا حق ادا کر رہے ہو، ایک طرح کی حفاظت کر رہے ہو۔ دنیا میں ہم ان کی حفاظت کریں گے، ان چیزوں کی، اور یہ چیزیں ہماری قبر میں حفاظت کریں گی اور آخرت میں حفاظت کریں گی۔ قبر میں ہماری حفاظت کریں گے فرشتے، جب ایک سیدھے طرف سے عذاب کے فرشتے آئیں گے تو نماز کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی عذاب کے فرشتوں سے کہ اے فرشتوں، اس طرف سے جگہ نہیں ہے، یہ انسان دنیا میں مجھے وقت کے ساتھ ادا کرتا تھا، تمہارا یہاں پر راستہ نہیں ہے، چلو۔ فرشتے دائیں بائیں جانب سے آئیں گے تو وہاں پر زکوٰۃ کھڑی ہوگی، روزہ کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ یہ ہمیں مطلب پورے طریقے سے زکوٰۃ ہر سال کی اور ہر سال کے روزے رکھتا تھا، یہاں پر بھی تم کو جگہ نہیں ہے۔ سر کے پاس سے آنا چاہیں گے، وہاں پر کچھ عبادتیں کھڑی ہوں گی۔ پیر کے پاس سے عذاب دینے کے لیے آنا چاہیں گے فرشتے، وہاں سے کچھ نفلی عبادتیں، صدقات، خیرات وغیرہ کھڑے رہیں گے اور بندے کو چاروں طرف سے گھیریں گے۔ قبر میں ہر طرف سے، چاروں طرف سے گھیرے رکھیں گے اور وہ فرشتوں کو اس بندے کے پاس آنے نہیں دیں گے۔ وہ فرشتے جاتے جاتے کہیں گے کہ اے بندے، تیرے کتنے ہی اچھے دوست ہیں، سبحان، قبر میں تیرے کتنے ہی اچھے دوست ہیں، کوئی کام نہیں آتا قبر میں، نہ ماں کام آتی، نہ باپ، نہ بیٹا، نہ بیٹی، بھائی بہن، کوئی کام نہیں آتا۔ کام جو آنا ہے وہ ہمارے اعمال آئیں گے۔ لوگ جو نیک دعا کریں گے، اصالِ ثواب کریں گے، وہ تو چیزیں ہمیں فائدہ دیں گی، لیکن ہمارے اعمال، ہم نے جو دنیا میں کمایا ہے اس کا جزا ہمیں قبر میں ملے گا، حشر میں ملے گا، آخرت میں ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ پوری زندگی ہم بے نمازی بن کر گزارے، پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری، پوری زندگی زکوٰۃ نہیں دیے، حج نہیں کیے، روزے نہیں رکھے، نیک اعمال نہیں کیے اور قبر میں ہمیں سکون ملے گا۔ نہیں، دنیا ہے، یہ آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ مطلب کھیت میں اگر تم جو ڈالو گے وہی اگے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جاری ڈالے ہیں گیہوں نکلا ہے، گیہوں ڈالے ہیں جاری نکلا ہے۔ جو دنیا کی کھیتی میں بوؤ گے وہی آخرت کی کھیتی میں کاٹو گے، پاؤ گے، وہی تمہیں ملے گا۔ تو نمازوں کی پابندی کریں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک اعرابی شخص، یہ صبح کو حدیث میں درس ہو چکا ہے، ایک اعرابی شخص، دیہاتی شخص آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے کام، اللہ ہم سے راضی ہو یا جنت میں جانے کے کام بتائیں۔ سیدھا آ کر سوال کیا، اور دیکھیں لوگ کم علم تھا، دیہات کے رہنے والے تھے، اتنا علم نہیں تھا، لیکن پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرتے تھے، سیدھے مدعے کی بات، یا رسول اللہ جنت میں جانے کا راستہ بتائیں۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے کر آ، فرض نمازوں کی ادائیگی کر، فرض نمازوں کی، نفل نمازوں کی بھی نہیں کہا، فرض نمازوں کی ادائیگی کر، سال میں ایک بار زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھ، اور ہو سکے اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو حج کر۔ ان 5 چیزوں پر مطلب عمل کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جنت میں داخل فرمائے گا۔ وہ شخص حضور کی بارگاہ سے اڑتا ہے، دیہاتی شخص، اور یہ کہتا ہوا اڑتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، اس کی قسم، میری جان جس کے قبضہ قدرت میں ہے، میری جان جس کے ہاتھ میں ہے، اس ذات کی قسم، بے شک اس سے زیادہ نہ میں کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو حضور نے فرمایا نہ اس سے کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا، جتنا حضور نے بتایا اتنی چیزوں پر عمل کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آنے والے شخص کے حال کو دیکھتے تھے کہ یہ شخص کیسا ہے، تہجد گزار ہے، 100 150 200 400 نفل نماز پڑھنے والا ہے، مال و دولت لٹانے والا، اس حساب سے اسے حکم دیتے، اور دیکھتے کہ دیہاتی شخص ہے، زیادہ عمل نہیں کر سکتا، تو اتنی چیزوں کو اس کو تلقین کرتے، یعنی اس کا حال، اس کے دل کا حال دیکھ کر اسے عمل بتاتے تھے۔ تو وہ شخص اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں اس سے نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، اور صحابہ کرام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اگر دنیا میں تم کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس دیہاتی کو دیکھ لو۔ سبحان اللہ، اس دیہاتی کو دیکھ لو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت ہی میں، اسے دنیا ہی میں جنت کا مزہ اور بشارت عطا کی۔ تو کم سے کم نفلی عبادتیں نہیں، تہجد کی نماز نہیں، دیگر اور چیزیں نہیں، صدقات و خیرات نہیں، کم سے کم اللہ کو ایک مانے، فرض نمازوں کی پابندی کریں، سال میں ایک بار اگر ہم پر زکوٰۃ بنتی ہے تو دیں، اگر ہم پر حج فرض ہوتا ہے تو ادا کریں، اور روزے اگر ہماری اچھی حالت ہے، مطلب بیمار وغیرہ نہیں ہے، مسافر نہیں ہے، تو روزے بھی رکھیں۔ لیکن اکثر جو خاص جو چیز ہے اللہ پر ایمان لانا اور یہ نمازیں 5 وقتہ باجماعت نمازیں ادا کرنا، یہ کسی کے لیے بھی معاف نہیں ہے۔ روزے ایک وقت معاف ہو سکتے ہیں، مسافر ہے، بیمار ہے، یا پھر کچھ بھی شرعی عذر ہے اس کے پاس تو معاف ہو سکتے ہیں۔ اگر حج کے جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو اس پر حج فرض نہیں ہے، زکوٰۃ کے لیے اس کے پاس وہ صاحب نصاب نہیں ہے، صاحب نصاب وہ نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے۔ لیکن نماز کا جب مسئلہ آتا ہے تب غریب نہیں دیکھا جاتا، امیر نہیں دیکھا جاتا، گورا نہیں دیکھا جاتا، کالا نہیں دیکھا جاتا، اچھے گھر کا، بڑے گھر کا، چھوٹا بڑا، مرد عورت نہیں، نماز ہر ایک کے لیے برابر ہے اور نماز کو ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز کی برکت کیا ہے؟ جب بندہ، حدیث کریمہ میں آیا، جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے آ کر کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، یہ میرا جو بندہ کھڑا ہوا ہے یہ گناہ سے آلودہ ہے، ناپاک ہے، گناہ اس کے زیادہ ہیں، لیکن آیا میری بارگاہ میں ہے، تو آئے فرشتوں، جب تک یہ میری بارگاہ میں کھڑا رہے گا اس کے گناہوں کو اس سے الگ کر دو، جب تک یہ کھڑا رہے میری بارگاہ میں پاک و صاف بن کر کھڑا رہے، تو آئے فرشتوں اس کے جتنے بھی گناہ ہیں بازو کر دو، نکال دو پورے گناہ۔ فرشتے اللہ کے حکم سے اس بندے کے گناہوں کو بازو کر دیتے ہیں جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور جب نماز مکمل کرتا ہے، سلام پھیرتا ہے اور جانے لگتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ گناہ کیا کریں، اس بندے کے سر کے اوپر دوبارہ ڈالتے کیا کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میری بارگاہ میں آیا ہے، پاک و صاف بن کر کھڑا رہا، میں نے اسے پاک و صاف بن کر اپنی بارگاہ میں کھڑا رکھا، اب جا رہا ہے تو جاتے وقت بھی پاک و صاف رہے، اے فرشتوں اس کے گناہوں کو چھوڑ دو۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتا کہ میرا بندہ اپنی بارگاہ میں کھڑے رہے اور پاک و صاف بن کر کھڑا رہے، جاتے وقت اس کے گناہ اس کے سر پر لادے جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں۔ آؤ تو صحیح، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے تو ہو، سجدہ تو کرو، اتنی چیزیں تمہیں ملیں گی، اتنے درجات تمہیں ملیں گے، تم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ نماز کا اتنی فضیلت برکت ہے کہ تم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ پڑھو نماز۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز ہم نہ پڑھنے دل نہیں ہوتا، نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں وسوسے آتے ہیں، یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، یہ آپ کی بات نہیں، یہ خود ایمان کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن نمازوں کو نہ چھوڑیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول میں آپ کو بیان کرنا چاہوں گا، یہ اپنی زندگی بھر اپنے گانٹ باندھ لے، اپنے دامن سے باندھ لے، یہ ذہن میں رکھ لے، زندگی بھر۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم جب کبھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں
تو کھڑے ہونے کے ساتھ فوراً وسوسے آنا شروع ہوتے. ایسا کیوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ چور کہاں چوری کرتا ہے؟ چور کہاں چوری کرتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ جس کے گھر میں مال و دولت ہے چور وہاں چوری کرتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ شیطان بھی ڈاکہ وہی ڈالتا ہے جس کے دل میں ایمان ہے. تمہارے دل میں ایمان ہے، اسی وجہ سے شیطان تمہیں وسوسہ ڈالنے کی، ورگلانے کی کوشش کرتا ہے. جو لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے ان کے دل میں خیالات نہیں آتے، لیکن دیکھو جب نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تب خیالات آنا شروع ہوتے ہیں، بازار کا، دکان کا، گھر کا، بیوی بچوں کا. یہ شیطان کی طرف سے یہ مطلب وسوسے ہوتے ہیں. لیکن اگر بندہ ان وسوسوں سے ہٹ کر اللہ کی بارگاہ میں جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور جب نماز کے لیے ذہن بھٹکتا ہے، پھر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، پھر بھٹکتا ہے، پھر اللہ کی طرف دھیان لگاتا ہے، تو وہ نماز کی برکت بہت زیادہ ہے. کیونکہ وہ نماز میں ایک طرح کا لڑ رہا ہے، شیطان سے لڑ رہا ہے، شیطان کی وسوسوں سے لڑ رہا ہے، شیطان کے جال سے لڑ رہا ہے. تو یہ کبھی بھی خیال نہ کرے کہ ہماری نماز قبول ہوگی کہ نہیں. ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو وسوسے آتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے دل ہی نہیں ہوتا، گناہ کرنے کے لیے دل ہوتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے دل نہیں ہوتا. تو یہ کیا چیز ہے؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، یہ تمہیں ہر راستے پر، ہر قدم پر گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا. تو نمازوں کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑے، نماز پڑھتے رہے، چاہے وسوسے آئے، چاہے وہ اللہ ہماری نمازیں قبول کرے یا نہ کرے، وہ اس کا کام ہے. نمازوں کو قبول کرنا کوئی 20 سال سے پڑھ رہا ہے، 25 سال سے پڑھ رہا ہے، 30 سال سے پڑھ رہا ہے اور کہتا ہے کہ کچھ فرق نہیں آیا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے نمازوں کو قبول کرنا یا نہ کرنا. ہمارا کام ہے پڑھنا. ایک بچہ جس طرح کلاس میں حاضری لگاتا ہے، بھلے وہ بچہ پڑھے یا نہ پڑھے، ماسٹر کو، میڈم کو وہ بچہ اچھا لگتا ہے، کیونکہ پڑھے یا پھر نہ پڑھے روزانہ آتا تو ہے. تو مطلب اس کی نمازیں قبول ہو یا نہ ہو، اللہ کو یہ پسند ہے کہ میرا بندہ روز میرے گھر میں تو آتا ہے اور نمازیں تو پڑھتا ہے. تو نمازیں پڑھنے کی یہ فضیلت اور برکت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی نوح جب تیار ہوئی اور ایسا طوفان آنے والا تھا کہ دنیا میں کوئی انسان باقی نہیں رہنے والا تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام ہر ایک کو گھوم کر دعوت دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے بڑا عذاب، سیلاب آنے والا ہے اور تم میری کشتی میں آ جاؤ. جو ان پر ایمان لے کر آئے وہ کشتی میں سوار ہو گئے. حالانکہ جانور کا ایک جوڑا بھی نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے. اور ایک بڑھیا تھی، اس کی ایک جھونپڑی تھی. حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کہا کہ اے بڑھیا، اللہ کا عذاب آنے والا ہے تو میری کشتی میں آ جانا. تو بڑھیا نے کہا کہ اے نوح، میں تو اپنی کٹیا میں اکیلی رہتی ہوں، جھونپڑی میں اکیلی رہتی ہوں، جب طوفان آنے لگے تو تم مجھے آواز دے دینا، میں تیری کشتی میں آ جاؤں. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے ماں. اور حضرت نوح علیہ السلام جب طوفان آیا تو کشتی میں سوار ہو گئے اور وہ کشتی اسی طرح مطلب طوفانوں میں تیرتی رہی. تب حضرت نوح علیہ السلام کو خیال آیا کہ میں نے اس بڑھیا کو بلایا ہی نہیں جس کو بلانا تھا کشتی میں. نوح علیہ السلام فکر کرنے لگے کہ کیا اس کے ساتھ ہوا ہوگا، اس کی جھونپڑی باقی رہی ہوگی کہ نہیں، کیونکہ اس سرزمین پر کوئی بھی انسان باقی نہیں رہا تھا. جتنے کشتی میں سوار تھے اتنے ہی لوگ زندہ تھے. جب طوفان رکا، زمین سوکھ گئی، کشتی اپنے کنارے کو لگی. حضرت نوح علیہ السلام اپنے شہر جب لوٹے اور اس بڑھیا کا حال دیکھنے کے لیے لوٹے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس بڑھیا کی جھونپڑی صحیح سلامت ہے بڑھیا کی جھونپڑی. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا. جب اس بوڑھی ماں کی جھونپڑی میں جب گئے اور اس بوڑھی ماں کو آواز دی تو وہ بوڑھی ماں کہنے لگی کہ اے نوح، کیا اللہ کا عذاب آنے والا ہے، کیا اللہ کا سیلاب آنے والا ہے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں ماں، سیلاب تو آ کر چلا گیا، تم کیا کر رہی تھی؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کے پوچھنے پر وہ بڑھیا کہتی ہے کہ مجھے کچھ خبر نہیں، اللہ کا عذاب کب آیا کب گیا، کیونکہ میں اللہ کی بارگاہ میں نماز، اللہ کا ذکر کر رہی تھی. سبحان اللہ. تو اللہ کے ذکر کی وجہ سے اتنا بڑا طوفان، لیکن اس بوڑھی کی جھونپڑی کو تک کچھ نہیں ہوا. بوڑھی کو چھوڑو، بڑھیا کو چھوڑو، اس بڑھیا کی جھونپڑی تک کو کچھ نہیں ہوا. اتنا بڑا سیلاب، اتنا بڑا طوفان. تو جب نماز کے ذریعے، عبادتوں کے ذریعے، ذکر کے ذریعے جب اس بڑھیا کی جھونپڑی سلامت رہ سکتی ہے تو ہمارے اور آپ کی زندگیاں اور ہمارے اور آپ کے گھر کیوں نہیں سلامت ہو سکتے؟ آج گھر میں جو پریشانیاں ہیں، اصل میں جو چیز ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنا ہے.
نماز ہر طریقے سے ہمیں بچاتی ہے اور روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام بے حیائیوں سے روکتی ہے، گناہوں سے روکتی ہے۔ نمازوں کا اگر پابندی کے ساتھ ادا کریں گے، انسان کے دل میں کبھی نہ کبھی وہ خیال آتا ہے کہ جب گناہ کرنے لگے تو فوراً خیال آتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، گناہ کروں گا، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اللہ کو خبر ہے، تو وہ سوچ جو اس کے دل میں اور ذہن میں جو بیٹھے گی وہ گناہوں کو مطلب چھڑوا دے گی اس کو، وہ تھوڑا تھوڑا کر کے گناہوں کو چھوڑے گا۔ اور حضور گناہ نماز نہ پڑھنے کی نحوست پنوتی جس کو کہتے ہیں، نحوست کیا ہے؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، تنگ دست تھا، غریب تھا، بہت تنگ دست تھا، انوار البیان کتاب میں آیا ہے، کہنے لگا کہ یا پیر عبد القادر جیلانی میری مدد کیجیے، میرے حال پر نظر ڈالیے، اور میں بہت غریب ہوں، تنگ دست ہوں، اور بہت ہی غریبی میں میری زندگی کا گزارا ہو رہا ہے، لہٰذا آپ مجھے کچھ وظیفہ یا پھر تعویذ عنایت کیجیے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے سوال کیا کیا؟ آج ہم ان کے اور آپ کے چاہنے والے ہیں، تو سوال یہ کیا کہ تو اپنی نمازوں کو وقتوں کے ساتھ ادا کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں 5 جگہ با جماعت نمازیں ادا کرتا ہوں۔ گھر میں تیرے گھر کی عورتیں وغیرہ نماز پڑھتی ہیں؟ ہاں گھر کی عورتیں وغیرہ نماز پڑھتی ہیں۔ تلاوت قرآن گھر میں ہوتی ہے؟ تلاوت قرآن گھر میں ہوتی ہے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آخری سوال پوچھا، کیا تیرا گھر راستے پر ہے؟ راستہ جو جاتا ہے، راستے کے سامنے جو گھر ہوتا ہے نا، گھر کے سامنے، راستے کے سامنے گھر وغیرہ ہوتے ہیں، کیا تیرا گھر بیچ راستے کے سامنے ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں یا پھر میرا گھر راستے کے سامنے ہے۔ تو حضور غوث اعظم نے کہا کہ جا اپنے گھر کے جو مین دروازہ، سامنے کا جو دروازہ ہے اس پر پردہ ڈال دے، گھر کے دروازے کو پردہ لگا۔ وہ شخص پریشان، میں ان کے پاس آیا ہوں دعا تعویذ کے لیے یا پھر وظیفے کے لیے، یہ مجھے پردہ لگانے کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ لیکن بڑے پیر تھے، پیروں کے پیر تھے، بات کو مانی، ان کے بات کی حکم کی تعمیل کی اور گھر آیا اور پردہ لگایا۔ کچھ دن، کچھ مہینے گزرے، اس کے پاس اتنی مال و دولت آئی کہ اس کے پاس ڈھیروں لگ گئے، اور کچھ دنوں، کچھ مہینوں کے بعد تحفے وغیرہ، خوش ہو کر تحفے وغیرہ لے کر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور تحفے و تحائف پیش کیے، نظر کیے۔ جب قبول فرمائے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو اس شخص نے پوچھا کہ بڑے پیر، میں آپ کے پاس آیا تھا یا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ سے مطلب تنگ دستی غربت کا سوال کیا تھا، تو آپ نے مجھے کوئی وظیفہ نہیں دیا، کوئی تعویذ نہیں دی، بلکہ ایک عمل بتایا کہ اپنے گھر کے سامنے پردہ لگاؤ، دروازے کے پاس، دروازے پر پردہ لگاؤ۔ اس کی وجہ کیا ہے میں سمجھ نہیں پایا، ابھی تک سمجھ نہیں پایا، ابھی تک کنفیوژن میں ہوں، متذبذب میں ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بے شک تیرے گھر میں غریبی تھی، تو 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، تیرے گھر میں گھر کی عورتیں بھی نماز پڑھتی تھی، تلاوت قرآن بھی کرتی تھی، لیکن اے شخص تیرا گھر بیچ راستے میں تھا، راستے کے بازو تیرا گھر تھا، اور جو کوئی اللہ کی بارگاہ میں نماز نہیں پڑھتا، بے نمازی انسان ہے اور اس راستے سے گزرتا ہے، اور اس راستے سے گزرتے گزرتے بے نمازی کی نظر تیرے گھر پر پڑتی ہے، تو بے نمازی کی نظر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رحمتیں اور برکتوں کو اٹھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو بے نمازی کی نظر گھر پر پڑتی ہے تو جو تیرے گھر میں برکتیں اور رحمتیں آ رہی ہیں، بے نمازی کی نظر کی وجہ سے وہ رحمتیں اور برکتیں جا رہی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ پردہ لگا، پردہ رہنے کی وجہ سے تیری گھر میں برکتیں، رحمتیں اللہ کی اسی طرح قائم و دائم رہیں گی۔ تو بتانے کا یہاں پر غور و خوض کرنے کا مقام ہے کہ آج ہم تنگ دستی کا سوال کرتے ہیں، غریبی کا سوال کرتے ہیں، پیسوں میں برکت نہیں کا سوال کرتے ہیں، گھر میں جھگڑے فسادات وغیرہ، یہ تمام چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کا ہم سوال کرتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم اور ہمارے گھر والے نماز پڑھتے ہیں؟ صرف بے نمازی کی نظر گھر پر پڑنے کی وجہ سے برکتیں چلی گئیں، اس گھر کا حال کیا ہوگا جس گھر میں کئی ہفتوں، کئی مہینوں، کئی سالوں تک نماز نہیں پڑھتے؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ قد افلح المؤمنون، وہ ایمان والے، وہ مومن کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے۔ کون؟ الذین هم علی صلواتہم یحافظون، جنہوں نے اپنی نمازوں کی حفاظت کی۔
نماز اتنی اہمیت ہے جنہوں نے اپنی نمازوں کی حفاظت کی۔ ہمارا اور آپ کا حال چھوڑے، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ مکہ معظمہ کعبے میں تھے اور عبادت کر رہے تھے۔ ایک شخص آدھی رات میں اٹھ کر کعبے کے غلاف کو پکڑ کر رو رہا ہے۔ انوار البیان کتاب میں یہ واقعہ آیا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس شخص کو دیکھتے ہیں اور وہ شخص زار و قطار رو رہا ہے اور کعبے کا غلاف پکڑ کر کہتا ہے کہ اے باری تعالیٰ، بروز محشر، بروز قیامت اگر میرے اعمال تیری بارگاہ میں قبول نہ ہوں، میرے اعمال تیری بارگاہ میں قبول نہ ہو تو اے اللہ تبارک و تعالیٰ بروز محشر مجھے اندھا بنا کر اٹھانا، اندھا بنا کر اٹھانا، نابینا بنا کر اٹھانا، کیونکہ میں تیرے نیک لوگوں کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا۔ تو حضور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس شخص کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے شخص تو کون ہے اور ایسی دعا کیوں کر رہا ہے، اتنا کیوں رو رہا ہے اور تیرا نام کیا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں عبد القادر جیلانی ہوں، حضور غوث اعظم ہوں۔ حضور غوث اعظم کا تقویٰ دیکھیں، عاجزی اور انکساری دیکھیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اے باری تعالیٰ اگر میرے اعمال تیری بارگاہ میں مقبول نہ ہو، آج ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لیے، مہینے بھر نماز پڑھ لیے، رمضان میں نماز پڑھ لیے تو خود کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نمازیں قبول ہو گئی، ہم اللہ کے مقبول بندے ہو گئے۔ وہ بزرگان ہستیان کو دیکھیں جو پوری زندگی عبادت کرتے رہے اور لیکن کبھی بھی دل میں گمان نہیں لایا کہ ہم بہت بڑے ہو گئے یا پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے۔ کہ ہمیشہ یہ ڈر و خوف اور امید کے ساتھ زندگی گزارتے رہتے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے بازو ایک یہودی رہتا تھا، یہودی کا بیٹا تھا، اور یہودی کا بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان یہ جو بازو گھر میں جو رہتے ہیں اور رات میں ایک مجھے درخت دکھائی دیتا ہے، رات میں ایک درخت، سفید درخت دکھائی دیتا ہے، وہ درخت ابھی کیوں نہیں دکھائی دے رہا؟ تو یہودی کہتا ہے کہ بیٹا وہ درخت نہیں، وہ مسلمانوں کے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، رات میں کھڑے ہو کر نمازیں ادا کرتے ہیں اور آج ان کا وصال ہو گیا، اسی وجہ سے وہ درخت دکھائی نہیں دے رہا۔ امام اعظم ابو حنیفہ پوری زندگی صبح سے لے کر شام تک، رات بھر عبادت میں اور دن بھر پوری لوگوں کو سیکھنے اور سکھانے میں پوری زندگی لگاتے، اور آخر میں جب آپ بڑھاپے کو پہنچے تو اپنی داڑھی پکڑ کر، سفید داڑھی پکڑ کر کہتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ بروز محشر، بروز قیامت اپنے بندوں کے سامنے، اپنے مخلوق کے سامنے میری لاج رکھ لینا، کچھ اور نہ دیکھ، میری سفید داڑھی کو دیکھ اے باری تعالیٰ، میری بخشش و مغفرت، اس ضعیفی کو دیکھ کر میری بخشش و مغفرت فرمانا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں روزانہ کھڑے ہو کر اپنی داڑھی پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ اے باری تعالیٰ کم سے کم اس داڑھی کی لاج رکھ لینا۔ تو ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ہم صرف رمضان ہی کے نمازی ہیں کیا پورے سال بھر کے نمازی ہیں؟ بزرگان دین کا عمل دیکھیں، خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود ہمارے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال دیکھیں کہ رات بھر کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے۔ تو ہم اور آپ کم سے کم 5 وقت کی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ آپ کو تہجد پڑھنے کے لیے نہیں کہا جا رہا، آپ کو 100-150 نفل نمازیں نہیں پڑھنے کے لیے کہا جا رہا۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کہتے ہیں کہ میرے ابا جان امام احمد بن حنبل 300 رکعت روزانہ، 300 رکعت نفل نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ جب ظالموں نے ان کو کوڑے مارے اور کوڑے مارنے کی وجہ سے ان پر ضعیفی آ گئی، یعنی کمزوری آ گئی، امام احمد بن حنبل کے بیٹے کہتے ہیں کہ میرے ابا جان امام احمد بن حنبل کہتے ہیں احمد بن حنبل میرے ابا جان کو جب کوڑے مارے جاتے اور ان پر ضعیفی کمزوری آ گئی تو اس ضعیفی میں بھی میرے ابا جان 300 کے بدلے 150 رکعت نفل نماز ادا کیا کرتے تھے، ضعیفی کی حالت میں 150 رکعت نفل نماز۔ اور اس وقت ان کی عمر کیا تھی؟ 80 سال ان کی عمر تھی۔ کن کی؟ امام احمد بن حنبل کی۔ تو ہم ان کے نام لیوا ہیں، ہم ان کے چاہنے والے ہیں، تو کم سے کم فرض نمازوں کی تو پابندی کریں اور نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ ہمیں سکھانے کے لیے آتا ہے، ہر سال آتا ہے ہمیں سکھانے کے لیے کہ لوگوں سدھر جاؤ، لوگوں سدھر جاؤ۔ تم آج اس سال میں جو ہو، اگلے سال تم میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو رمضان نہیں ملے گا، مہلت نہیں ملے گی، موت مہلت نہیں دے گی۔ ہمارے ساتھ ایسے لوگ پچھلے سال تھے، مسجد میں بیٹھتے تھے، نوجوان لوگ، ہٹے کٹے لوگ، ایسے بھی نہیں کہ ضعیف
کہ ابھی مرے گا، نہیں، ہٹے کٹے لوگ ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، جمعہ میں شامل رہتے تھے، لیکن آج وہ لوگ نہیں ہیں، ان کو رمضان نصیب نہیں ہے۔ رمضان کن کو نصیب ہے؟ صرف زندوں کو نصیب ہے۔ ایسے ہم کو کتنے رمضان چاہیے؟ ہماری زندگی میں ایسے کتنے رمضان آئے اور کتنے گئے؟ ہمارے حالات کب سدھریں گے؟ ہم وہی مطلب کتے کی دم ہو جاتے ہیں، ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، مہینہ بھر عبادت کریں گے، پھر بعد میں نمازوں کو چھوڑ دیں گے۔ ہمارے حال کب تبدیل ہوں گے؟ ہمارے حال کب تبدیل ہوں گے؟ حضرت فضیل بن عیاض، یہ ڈاکو تھے، بہت بڑے ڈاکو تھے حضرت فضیل بن عیاض، لیکن آج ان کو ایک بڑے ولی کے نام سے جانا جاتا ہے، حضرت فضیل بن عیاض۔ ڈاکو تھے، لوٹا کرتے تھے۔ ایک بار لوٹ کے لیے کسی گھر پر چڑھے، گھر کی چھت پر چڑھے، تو گھر میں ایک نوجوان انسان اللہ کا قرآن پڑھ رہا تھا، اللہ کا قرآن پڑھ رہا تھا، اور قرآن میں ایک ذکر آیا۔ فضیل بن عیاض وہ قرآن کو دھیان سے سننے لگے، تو اس میں ذکر آیا، تو اس میں وہ نوجوان پڑھ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تمہارے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے خوف سے تمہارے دل لرز جائیں، خوف سے تڑپ اٹھے تمہارے دل؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ اتنا سننا تھا فضیل بن عیاض نے قرآن کریم کی وہ آیت جو سنی کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے خوف سے تمہارے دل تڑپ جائیں، تو حضرت فضیل بن عیاض وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑے، کئی دن تک بے ہوش رہے، اور جب انہیں ہوش آیا تو سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ، فضیل کا وہ وقت آ گیا، فضیل کا وہ وقت آ گیا، فضیل تیری بارگاہ میں آج سچے دل سے توبہ کرتا ہے۔ وہ ڈاکوؤں کا جو سردار تھا آج نیک انسان اللہ کا ولی بنا۔ انہوں نے کتابیں لکھی، ان کی کتابیں دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہیں۔ جب ڈاکوؤں نے دیکھا کہ ہمارے سردار نے جب توبہ کی ہے، گناہوں میں ہم ان کے ساتھ تھے، نیکیوں میں بھی ہم اس کے ساتھ رہیں گے۔ تو دوست ایسے ہونا چاہیے، اچھے وقت میں بھی ساتھ، برے وقت میں بھی ساتھ، اور نمازوں کی خاص۔ اور ایسا وقت کب آئے گا؟ میں یہی آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کون سا ایسا رمضان ہے جو ہمارے حالات کو تبدیل کرے گا؟ کتنے رمضان، 20 25 30 رمضان، 40 رمضان ہماری زندگیوں میں گزر گئے، لیکن ہماری زندگیوں کو تبدیل نہیں کر سکے، تو اس میں کس کی کوتاہی ہے؟ رمضان المبارک کے مہینے کی یا پھر ہمارے خود کے اعمال کی؟ ہماری زندگیاں کب سدھریں گی؟ کب ہم نیک بنیں گے؟ کب ہم اللہ کے سچے سپاہی بنیں گے، اللہ کے راستے پر چلیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے؟ یہ کب ہوگا؟ کیا موت آ جانے کے بعد؟ حضرت علی نے فرمایا، یہ جو لوگ بیدار جو تمہیں دکھ رہے ہیں، یہ اصل میں مردے ہیں، انہیں ہوش تب آئے گا جب انہیں قبر میں دفنایا جائے گا۔ ابھی یہ سوئے ہوئے ہیں، جاگیں گے تب جب قبر میں دفنائے جائیں گے۔ قبر میں کچھ نہیں ملے گا، موقع نہیں ملے گا اس وقت نیک اعمال کرنے کا۔ موقع ابھی ہے، چاہے وہ کچھ دیر کے لیے کیوں نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، بھلے ہمیں موت کیوں نہ آ جائے، لیکن رجوع کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عفو و درگزر فرمائے گا، معاف فرمائے گا۔ رمضان ہمیں آتا ہے سکھانے کے لیے، ہماری رہنمائی کرنے کے لیے، ہمیں پاک و صاف کرنے کے لیے۔ رمضان کے معنی ہی کیا ہیں؟ رمضان کے معنی اگر لغت میں اٹھا کر دیکھیں، جلانا۔ رمضان کے معنی جلانا، یہ گناہوں کو جلاتا ہے رمضان۔ گناہوں میں اچھے سے اچھا انسان، برے سے برا بھی انسان گناہ کرنے سے ڈرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رمضان گناہوں کو جلاتا ہے۔ رمض کے معنی، رمضان کے معنی گناہوں کو جلانے والا، یہ گناہوں کو جلاتا ہے، لوگوں کو پاک و صاف کرتا ہے۔ ایک لوہا اگر اس کو زنگ لگ جائے یا پھر وہ خراب ہو جائے تو اس کو آگ کی بھٹی میں جا کر اس کو صاف کیا جاتا ہے۔ تو بندہ رمضان کے مہینے میں اسی طرح صاف ہوتا ہے جس طرح لوہا صاف ہو رہا ہے۔ لیکن پھر ہم رمضان ہونے کے بعد پھر وہی راستے پر چل پڑے تو اس میں ہماری کوتاہی ہے، ہمارے اعمالوں کی کوتاہی ہے۔ بڑے بڑے بزرگان دین کبھی اپنے عملوں پر فخر نہیں کیا انہوں نے، بلکہ اللہ کی ذات پر ہمیشہ فخر کیا کہ اللہ کی ذات اگر چاہے تو ہماری بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید 18واں پارہ سورہ مومنون، قد افلح المؤمنون، وہ ایمان والے فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے، الذین هم علی صلواتہم یحافظون، جنہوں نے اپنی نمازوں کی حفاظت کی۔ نمازوں کی حفاظت کریں، حساب و کتاب ہوگا، دفتر جو کھولا جائے گا، پہلا کوشچن، پہلا حساب نماز کے متعلق ہوگا کہ تم نے نماز کتنی پڑھی۔ نماز پوری ہے تو آگے کے مطلب نامہ اعمال وغیرہ دیکھے جائیں گے۔ نماز ہی میں ادھورے ہیں، نکمے ہیں، ناکامیاب ہے تو ہر چیز میں ناکامیاب ہو جائیں گے۔ نماز 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 کبھی بھی معاف نہیں ہے۔ اگر آپ
ٹھہر کر نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھیں، لیٹ کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں سے پڑھیں، لیکن نماز معاف نہیں ہے، اشاروں سے نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اگر بیڈ پر کوئی مریض پڑا ہے تو مریض کے لیے بھی نماز معاف نہیں ہے، چلنے نہیں آتا، پیر نہیں ہے تو اس کے لیے بھی نماز معاف نہیں ہے۔ تو نمازوں کی پابندی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں یہی دعا کرنا چاہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں۔ جس ذوق و شوق کے ساتھ ہم نے رمضان المبارک میں نمازوں کا اہتمام کیا ہے، دیگر اور نفلی عبادتوں کا اہتمام کیا ہے، اسی طرح آنے والے 11 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ذوق وہی شوق ہم تمام لوگوں کو نصیب عطا فرمائیں۔ اللہ کا گھر آباد کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائیں۔ اگر ہم اللہ کا گھر آباد کریں گے ہمارے گھر آباد رہیں گے، اگر اللہ کا گھر ہم ویران کریں گے ہمارے گھر ضرور ویران ہوں گے۔ تو ہمیں اللہ کی گھر کو آباد کرنے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پیشانیوں میں سجدے کی سچی تڑپ عطا فرمائیں، اور دیگر آنے والے 11 مہینوں میں بھی پابندی کے ساتھ 5 وقت باجماعت نمازیں ادا کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائیں۔ کل شب قدر ہے، 27ویں رات ہے، کل عشاء کی اذان 9:30 بجے اور عشاء کی جماعت 10 بجے کھڑی رہے گی، اس بات کا خیال رکھیں، لکھا بھی جائے گا۔ تو کل طاق ہے، 27ویں طاق رات ہے، 4تھی طاق رات، تو اس میں پوری رات شب بیداری کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ایک طاق رات اور شب قدر ہمیں مل جائے تو یہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ تو اس میں خوب اللہ کو راضی کرنے کی اور نیک اعمال کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آگے آ جائیں، صفوں کو درست کر لیں، اور جن لوگوں نے سنتیں نہیں پڑھی وہ لوگ سنتیں پڑھ لیں، اور جن لوگوں نے شب قدر کا بھی چندہ جمع نہیں کیا ہمارے وہاں پر مسجد کے ذمہ دار کھڑے ہوں گے، آج آخری دن ہے۔ 15 منٹ پہلے بولو۔ یہ جو گل پوشی کی جائے گی نماز کے 15 منٹ پہلے، کل 10 بجے کے پہلے 9:45 بجے گل پوشی کی جائے گی اعتکاف والوں کی اور اس مسجد کے ذمہ داروں کی، اور جن لوگوں نے شب قدر کا چندہ جمع نہیں کیا آج آخری دن ہے، آج زیادہ سے زیادہ لوگ جمع کریں، آگے آئیں، صفوں کو درست کر لیں، مکمل کر لیں۔